چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لڑکی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ یہ لڑکی جنات کو دیکھ بھی سکتی ہے اور ان سے بات بھی کر سکتی ہے. یہ قرآن پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے. تو ہم اب اس لڑکی سے بات کرتے ہیں کہ جو نقشے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور جادوگر مقابلے کے لیے آ گئے ہیں. اب یہ لڑکی آپ کو بتائے گی کہ اور جنات سے گفتگو کرے گی اور ان سے سوال جواب کرے گی، اور جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دکھائے گا وہ یہ لڑکی بیان کرے گی. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ یہ لڑکی جنات کو دیکھ بھی سکتی ہے اور ان سے بات بھی کر سکتی ہے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی. یہ جو انسانی آنکھیں ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی برکت سے آپ کو جنات کو دیکھے گی اور اس سے بات کرے گی. محترمہ بتائیں کیا دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے کیا نقشہ ہے؟ خوفناک چہرے ہیں. جی. خوفناک چہرے ہیں. اور کوئی جو بھی آپ بیان کر رہی تھی کہ وہ جادوگر کو پڑھائی کر رہے ہیں، چلا وغیرہ جو بھی نقشے آپ کو اللہ دکھا رہے ہیں بیان کرتے تھے. بابا جی جو آپ پڑھائی کر رہے تھے نا، ابھی بھی میرے سامنے ویسے وہ جو آپ پڑھائی کر رہے تھے نا، تو ابھی اس آدمی کی بیک سائڈ ہے میری طرف. پہلے میں نے اس کا مطلب فرنٹ سے دیکھا تھا، تو وہ نا ایسے پڑھ ہے کھلی ویران جگہ میں بیٹھ کے، تو ایسے جیسے نا اس نے سامنے مردہ بھی کوئی رکھا ہوا ہے وہ، لیکن وہ کفن کے اندر نا کوئی زندہ ہے لیکن وہ اپنی پڑھائی کر رہا ہے. مجھے اتنا تو نہیں پتا وہ کس کے لیے کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پڑھائی کی ہے نا تو وہ آپ کے شاید مطلب انگینسٹ ہے وہ. اچھا، جو میں نے پڑھائی کی ہے ہاں تو وہ اس کے مقابلہ کر رہا ہے وہ، شاید میرے اندازے سے. اچھا، جو آپ نقشے دیکھ رہی ہیں وہ بتاتے جائیں. آپ جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں وہ آپ بتاتے جائیں ہمیں. بابا جی پڑھائی نال جادوگر اپنے استاد کو گیا. تو پہلے آپ نے بیان کیا تھا کہ جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جی جی کہ جادوگر نے وہ پتلا نکالا. ہاں جی، جب میں نے پڑھا کیونکہ میرے سر میں بڑی درد ہوتی تھی، آنکھوں میں بھی درد ہوتی تھی. قرآن میں پہلے بقرہ سورہ پڑھتی تھی لیکن اب مجھ سے پڑھی نہیں جاتی تھی، لیکن بڑی کوشش کر کے نماز اور سورہ بقرہ پڑھتی تھی، تو کوئی بھی کام کرتی تھی نہیں صحیح سے ہوتا تھا. جب آپ نے پڑھا تو وہ جادوگر بھی سامنے آ گیا جو جادو کر رہا تھا. اس نے میرا پتلا بنایا ہوا تھا کلرفل ویسے کپڑے سے نا بنا کے، اس نے کنویں میں اس کو لٹکایا تھا. پھر جب آپ نے پڑھائی کی تو اس نے اسے واپس نکالا. وہ تو اتنا واضح نہیں میں دیکھ سکی کہ وہ کیا کر رہا ہے اس پتلے کے ساتھ، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ اب میں اس کا جادو اس کے اوپر الٹا کرنے لگا ہوں، تو پھر اس نے وہ پتلا پھینک دیا جب آپ نے پڑھائی کی. اور اس کے ہی سر میں ویسے ہی درد ہونا شروع ہوگی جیسے میرے سر میں ہوتی تھی. تو جیسے اس کے ہونا شروع ہوگی مجھے سکون آ گیا، میری آنکھوں کو بھی اور سر کو بھی. پھر وہ اپنے استاد کے پاس گیا. وہ کافی بزرگ تھا، اس نے جیسے اس کے بال گندے بھی تھے، سفید تھے، لیکن ایسے جو بزرگ ہوتے ہیں مانگنے والے جنہوں نے گلے میں وہ ڈالے ہوتے ہیں مٹکے وغیرہ، اس طرح کے جھولے وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں، وہ تھا. اس نے جا کے اسے کہا کہ آپ سے یہ علم لینے کا مجھے کیا فائدہ کہ میرا تو کوئی یہ کام نہیں صحیح ہو رہا. تو اس نے کہا کہ بابا جی آپ جو پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں تمہارا کیا کام کروں، میرا خود کسی نے گلا ایسے پکڑا ہوا ہے، میرے خود گلے کو کوئی چیز پکڑنے آ رہی ہے. اس سے آگے اب میں پڑھتا ہوں آپ کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نقشے دکھائے گا. قرآن پاک کی تلاوت سے الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نقشے جو دکھائے جا رہے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام خدا بندی ہے. جی. تو کیونکہ میں نے جو سورہ مومن کی آخری 5 آیات پڑھی تھی، اس سے نہ پڑھنے سے جو جادو کرنے والا جادوگر ہوتا ہے وہ جادو اس کی طرف پلٹ جاتا ہے. اب میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، وہ جادوگر بھی بیٹھا ہے اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے سننا ہے کہ اللہ اس جادوگر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انجام ہوتا ہے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. جو آپ کو نقشہ نظر آیا اب بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک لکڑی کا جیسے درخت کے اوپر گھونسلہ ہو لکڑی کی شاخوں سے بنا ہوا, لکڑی کا نہیں شاخوں سے بنا ہوا, اس کے اندر نا ایسے مگرمچھ یا چھپکلی کی طرح کوئی چیز ہے, وہ ایسے منہ کو کھول رہی ہے. جیسے آپ نے کہا نا میں پڑھنے لگا ہوں, آگے اس کو منہ کھول رہی تھی اور اس کے منہ میں کوئی لکڑی آئی, کہتی میں یہ بھی چبا جاؤں گی, یہ کہہ رہی ہے وہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي ربكما تكذبان يرسل إليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي ربكما تكذبان. ایک شارک ہے دانتوں والی, ایک شارک ہے دانتوں والی, اس نے درخت کو کاٹ کے نا درخت کو پھینک دیا ہے, اکھاڑ دیا ہے, نیچے پھینک دیا, اور پھر دو شارک ہیں وہ لکڑیاں لے کے اڑ رہی ہیں. یہ تو پانی میں ہوتی ہیں, یہ تو ویسے اڑتی ہوئی نظر آ رہی. اور آپ دیکھتے جائیں, میں پڑھتا ہوں. یہ شریعت جنات ہیں جو آپ کو نقشے دکھا رہے ہیں. یہ جادوگر آپ کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے ترسمات دکھا کے نا ہم کو پریشان کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں قرآن پڑھوں گا جس سارے نقشے ختم ہو جائیں گے, اور ایسی کلام پڑھوں گا کہ جادوگر کے تعویذ جو ہیں اس نے دبائے ہوئے, چاہے قبرستان میں ہے چاہے پتلا بنایا ہے, وہ بھی اللہ کی کلام سے الحمدللہ میں آپ کو ختم کر کے دکھاؤں گا. آپ کی نظر اللہ نے کھولی ہے. اب جو بھی نقشہ آپ دیکھ رہی ہیں وہ ہمیں بتانا ہے, لیکن مجھے تھوڑا پڑھنے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي ربكما تكذبان يرسل إليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي ربكما تكذبان يرسل إليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي ربكما تكذبان يرسل إليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا والضاربات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بين رب المشار. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلا الملائكة على يكجفون من كل جانب دهور ولا هم أذان واسب إلا من كتب الغدات واتباه الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بين رب المشار. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلا الملائكة على يكجفون من كل جانب دهور ولا هم أذان واسب إلا من كتب الغدات واتباه الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم وصورناكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ہم کیا نقشہ ہے؟ وہ جو لکڑی جو انہوں نے درخت گرایا تھا اس کے اوپر سے نا ایک سانپ جا رہا تھا, اس کے پیچھے سے اور بھی اتنے زیادہ سانپ آ رہے تھے گچھے میں, ایک ساتھ ہی, علیحدہ نہیں, ایک ساتھ ہی. پھر وہ ایک بڑا سانپ بن گئے. سانپ وہ اس طرح کا بنے تھے کہ اس کے اندر سے اگلی والی چیز صاف شفاف نظر آ سکے. پھر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا داڑھی والا, تو اسے ڈسنے کی کوشش کی, پھر اس کو کاٹ دیا 3 حصوں میں.
اور اس کے بعد سارے یہ نہیں کہ ایک چمکتا ہوا سیاہ سانپ ہوتا ہے، ایک دوسرا سرمئی سے کلر کا سانپ ہے، زیادہ ہیں پتہ نہیں 2، اس کو کوئی کچھ کھلا رہا ہے۔ اچھا محترمہ جی جادو آپ پہ کون کروا رہا ہے؟ آپ کو دیکھ رہی ہیں سامنے نقشے میں، کس نے جی جادو کروایا؟ کوئی عورت کھڑی ہے دوپٹہ لے کے، کسی ادھر سائڈ کو دیکھ رہی ہے، آپ پہچانتی ہے اس کو؟ وہ اس کی بیک سائڈ ہے میری طرف۔ اچھا آپ کو اندازہ ہے جی کون عورت ہے جس نے جادو کروایا؟ جب چہرہ دوسری طرف، چہرہ اس کی دوسری طرف ہے نا، بیک سائڈ میری طرف ہے۔ اچھا جب پہلی آپ کی شادی ناکام ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے، کیا ہوا تھا؟ پہلی شادی جو آپ کی ہوئی ہے جی تو وہ کیوں ناکام ہوئی ہے؟ کیا شادی سے پہلے نا مجھے نا ایسے جیسے میں چارپائی پہ سو رہی ہوتی تھی نا، رات 3 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری چارپائی مجھے نا کوئی اچھال رہا ہے، یا میری چارپائی پانی میں تیر رہی ہے یا ہوا میں ہے۔ جب میں نے اٹھنا، میں نے ڈر جانا، میں نے پڑھنا کچھ، تو پھر اسی طرح کے واقعہ ہوتے رہے میرے ساتھ، لیکن میرے گھر والے ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بس نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یاسین کے پڑھ کے چھٹے لگا دو یا پانی وہ والا دم کر کے پی لو، کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی وہم ہوتا ہے۔ میں نے کہنا مجھے ایسے خواب میں آیا ہے، تو انہوں نے میری بات پہ نہیں یقین کرنا، تو پھر انہوں نے شادی کر دی۔ شادی سے پہلے بھی مطلب شادی کے دنوں میں میرے ساتھ کافی حادثات ہوئے، لیکن گھر والوں نے اس پہ اتنی کوئی نظر ثانی نہیں کی۔ جب شادی ہوئی ہے تو میرے جو شوہر تھا اس نے مجھے کہا کہ تم آج بھی جا سکتی ہو، تم کل بھی، ختم کر دیا اس نے۔ سہاگ رات کہا اس نے؟ جب جا کے مجھے بٹھایا ہے نا تبھی ہاں جی کہہ دیا تھا کہ تم ابھی چلی جاؤ یا بعد میں چلی جاؤ، تم نے جانا، جب تم جاؤ گی تو مجھے سکون ہوگا۔ اس نے بالکل نہیں بلایا؟ ہاں جی اس نے بالکل نہیں، کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا، بلکہ ہمیں شادی سے 1-2 دن پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ گر گیا ہے، اسے چوٹ لگ گئی ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو گھر والوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے چکر آ گئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو درزی کی دکان پہ اپنی شادی کے کپڑے لینے گیا تھا، وہیں پہ گر گئے۔ اچھا جی آپ دیکھ رہی ہیں جادو کے ذریعے آپ کی شادی ناکام کی گئی ہے؟ ہاں جی مطلب جادو کے ذریعے کی ناکام؟ ہاں جی کیونکہ مجھے وہاں پہ جا کے اپنے سامان سے بھی ڈر لگتا تھا، اور ہر چیز ایسے ہی بس ڈر لگتا رہتا تھا وہاں پہ۔ سہاگ رات آپ کو فارغ کر دیا گیا؟ ہاں جی تو آپ نے وہ سامان واپس لیا؟ ہاں جی لے لیا۔ اس کے بعد پھر آپ کوشش کر رہی ہیں شادی کی؟ ہاں جی تو اب پہلے بھی میرے ساتھ جیسے ہی کوئی رشتے کی بات ہوتی تھی میں بیمار ہو جاتی تھی، یا سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی تھی، یا میں غصہ کرتی تھی، تو سارے کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح ہو گئی چڑچڑی سی، تو پھر اب پتہ چلا کہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے، تو اب پھر شادی ہونے والی ہے تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب چیزیں نظر آتی تنگ کرتی ہیں، طبیعت خراب کرتی ہیں میری، اور شادی سے دل ایسے کرتی ہیں کہ نہ کروں۔ تو اب میرے پاس اب 2-3 دفعہ دم کرانے آئی ہیں، آپ کو حاضری ہوئی ہے جی۔ اب آپ نے بتایا کہ وہ جب میں نے قرآن پڑھا ہے، جی جی افاظ سبتم یہ آیتیں پڑھی ہیں میں نے، جی تو اس کے بعد پھر جی جادوگر جو اپنے اس نے پتلا نکالا ہے جی اور اپنے استاد کے پاس وہ گیا ہے۔ ہاں جی دوبارہ بتا دینا وہ جب میں نے پڑھا پہلے تو جس نے کیا تھا اس نے ایسے وہ آدمی جو تھا اس نے ایسے نا پیالہ پکڑا ہوا تھا، جو مجھے پہلے نظر آیا تھا جب آپ نے پڑھائی کی تھی تو مجھے نظر آیا تھا حاضری میں، تو اس نے پیالہ پکڑا ہوا تھا نا، تو پیالے کے اندر پانی تھا، پانی میں کچھ اس نے کیا ہے اور پھر وہ پانی جو ہے گندے نالے میں نا ایسے گندے پانی کے اندر ڈال دیا، یہ آیا تھا۔ اچھا اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ والا مجھے آج نظر آیا۔ تو ان سے کہہ دو کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ پہلی شادی بھی ہم نے ناکام کی ہے، اب دوسری شادی بھی ناکام کریں گے، جی اب ان سے پوچھ لو کہ مقابلہ کریں گے یا اپنے موکل وہ جادوگر پیچھے بلاتا ہے یا نہیں، ان سے پوچھ لو وہ اپنے موکل واپس بلاتا ہے جو آدمی دم کر رہا ہے نا پڑھائی کر رہا ہے وہ ہنس کے کہہ رہا ہے نہیں، اور اس کے پاس ایک کالے رنگ کا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے ایسے سر اٹھا کے، سامنے جو جادوگر ہے ہاں جی اس کے پاس پڑھائی سانپ کر رہا ہے، ہے، اس کے پاس ایک سانپ ہے، وہ پڑھائی کے ذریعے
सांप जो होता है ना वो जिन होता है, वो पढ़ाई जी। कर रहा है इसको सांप को हाँ जी जो जिन की शक्ल में जो जी, सांप जी। की शक्ल में जिन है इसको जी। वो पढ़ाई के ज़रिए ताकत दे के हाँ जी ये आप पे मुसलत करेगा। हाँ जी, मुझे ख्वाब में भी आकर डराते थे, और अभी भी आज सुबह मैं ऐसे कमरे में गई ना, लाइट जलाने लगी, मुझे ऐसे खौफ हुआ जैसे ना कोई सांप होगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे सांप नहीं हो सकते, ऐसे मुझे बार बार खौफ आता है। अच्छा जी, शादी पहले तो उन्होंने निकाम कर दिया हाँ आपकी, जी। वो नहीं हुई सुहाग रात, आप मियाँ के पास भी नहीं जा सके, तो नहीं। उससे पहले तलाक हो गई। जी अब जो है आपने सामान भेज दिया उनके घर में, हाँ जी, जहाँ पे अब शादी होनी उधर सामान और भेज दिया। सामान भेज दिया जी। किस तारीख को शादी है? तारीख 15 तारीख को शादी ये है। पूरा बोलो ना, 15 अक्टूबर 2021। हाँ जी 15 अक्टूबर 20 और ये जादूगर ने चैलेंज किया कि मैं शादी नहीं होने दूँगा, जी तो आप कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी शादी होगी 15 इंशाल्लाह अक्टूबर। ताला तो आप जो मर्जी पढ़ लें, जितनी मर्जी आप कोशिश कर अपने लें। चिला कर लें, और अपने जो जिन्नात है मोक्ल है इनको भेजें। तो एक दफ़ा डॉक्टर साहब फिर कहते हैं कि अपने मोक्लों को वापस बुला लो, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हम कुरान पाक पढ़ते हैं। इनसे कह दो सामने जादूगर उसके बैठा सामने है। आग जल रही है, वो उसके अंदर कुछ फेंक रहा है, और जो सांप है ना, 2 सांपों के उसने सर जोड़े हुए हैं, हम्म, उसके ऊपर जैसे कोई सोने की रिंग चढ़ाई हुई है, वो कोई चीज़ है, वो चमक रही है बहुत ज़्यादा, हम्म। और वो झुके हुए हैं उसके ऊपर, वो जो दम कर रहे हैं। मतलब ये अभी मेरे सामने है ये। नहीं, आप बिल्कुल ये मतलब वाज़ेह देख रही हाँ हैं। जी, वाज़ेह जैसे कुछ सही नज़र आता है, कभी कभी तो ऐसे समझना पड़ता है, नेगेटिव नज़र आता है, कभी कभी बिल्कुल जैसे हमारा माहौल है इस तरह नज़र आता है। बिल्कुल साफ हाँ नज़र जी, आता है। बिल्कुल साफ नज़र आता ये है। अल्लाह की तरफ से इनाम है। मोहतरमा आप सूरत बकरा पढ़ती हैं, कुरान जी। पाक की तिलावत करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, जी। इसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने जी आपकी बातन की आँख खुली है जी। इस आँख से इंसान जिन्नात को नहीं दे सकता, झूठ बोलते हैं लोग। और शाद बारी ताला है कि वो और उसका कबीला तुमको देखते हैं, तुम उनको नहीं देख सकते। ये अल्लाह का फरमान है, ये सच है इसके। लेकिन जिन्नात जो हैं इंसान के जिस्म में दाखिल होके, वो इसकी बात नहीं, आँख जिन्नात खोलते हैं, जिन्नात दिखा सकते हैं, बाकी कोई नहीं दिखा सकता। आप इसको दोबारा फिर कह दें जादूगर को कि अल्लाह से डरो और जो अपनी मोकल वापस बुला दो। वो एक जेल में बंद हो गए हैं, उसकी शक्ल बिगड़ गई है, लेकिन वो मान नहीं रहे। चलो मैं थोड़ा सा भी पढ़ता हूँ, मैं ऐसी आयतें पढ़ूँगा कि जादूगर जो है ना, ये जादू जो आपकी तरफ जो कर रहा है, इस कलाम के पढ़ने से जो जादू उस जादूगर की तरफ पलट जाएगा। आपने सिर्फ देखना है, मैं 2-3 मिनट पढ़ूँगा, लेकिन अभी मुकाबला होगा क्योंकि जादूगर दूसरे जादूगरों की मदद ले लेते हैं, तो इस वास्ते ना परेशान नहीं होना। मैं पढ़ता हूँ, और ये लोग भी देख लें, जो आमल लोग हैं, जो कमज़ोर आमल है ना, जब वो किसी मरीज़ को दम करते हैं तो वो मरीज़ के अंदर जो जिन होता है वो सब कमज़ोर आमल के अंदर चले जाता है, उसको पता नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा जो जादूगर हैं ना, आमल हैं, वो कहते तो हैं रूहानी मालिज हैं, हम रूहानी मालिज नहीं है। वो जिन्नात की मदद से काम करते हैं, जिन्नात की मदद से काम करते हैं, और जिन्नात का उनके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, एक वादा होता है। तो आपके मतलब है कि आदमी जिन्नात से काम लेता है कि उसके जिन्नात ही लोगों को लेके आते हैं, जिन्नात ही उसकी बॉडी में दाखिल करते हैं, जिन्नात ही उसको मार मार के निकालते हैं। और वो दावा करता है कि ये वलियों की ताकत है, झूठ बोलता है, जो बिल्कुल झूठ है। कोई वलीउल्लाह नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। कुरान पढ़ने से अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, अगर कोई गैर अल्लाह को पुकारता है उसकी मदद शयातीन जिन करते हैं। लेकिन जिन्नात ये भी निकाल देते हैं, ये जो अमल है ना, जिन्नात को निकाल देते हैं, जो झूठ नहीं है। लोग कहते हैं जी फलां पीर है, वो जिन्नात को हाजिर करता है, उसके अपने आदमी हैं, जो बिल्कुल झूठ है। वो हाज़िरियाँ हकीकतन हाज़िरियाँ होती हैं जितनी भी है, जो जितनी भी आप देख रहे हैं ना, खर के आदत काम, ये बिल्कुल ये शैतान कर सकता है। क्योंकि 3 तरह के लोग हैं। अगर कुरान सुन्नत का अमल है तो उससे कोई खर के आदत काम होगा, तो वो होगा अल्लाह की तरफ से इनाम खुदा बने। अगर वो शरीर बंदा है, नमाज नहीं पढ़ता, उसका अकीदा सही है, शिरकिया अकीदा है, तो उसको अल्लाह या तो ढील देता है कुछ अरसे के लिए। फ़िरौन को 500 साल लिए अल्लाह ने पकड़ा, खुली छुट्टी, कभी बीमार भी नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से ढील होती है। तीसरा है कि खर के आदत काम किसी से हो ना, तो वो शयातीन जिन उसकी मदद करते हैं। जब वो गैर अल्लाह को पुकारता है, शयातीन उसकी मदद करते हैं, और वो हकीकतन हाज़िरियाँ हो रही हैं। जितने भी ये दरबार हैं, आस्थाने हैं ना, जितने भी हैं पाकिस्तान में, दुनिया में, जहाँ भी ये गैर अल्लाह को पुकारते हैं,
تو جنات ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ جنات حاضر بھی ہوتے ہیں، جنات کو نکالتے بھی ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ کار ہم سے مختلف ہے، کیونکہ صرف اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کر رہی تھی، آپ نے پوچھا علیجہ کیا کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ دم کر رہی، فرمایا قرآن سے دم کرو۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی دم نہیں ہے، جتنے مرضی باقی کوئی دم نہیں، قرآن سے دم کرو، مطلب سورۃ فاتحہ پڑھو، والناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، کچھ بھی پڑھو، یہ اجازت مل گئی اللہ کے نبی کی طرف سے، قرآن کی کوئی صورت بھی آپ دم کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی ہے دعائیں، صبح شام کے اذکار، یہ ہمارا حفاظتی حصار ہے، اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اس سے جن جادو نہیں ختم ہوتا، کیونکہ جن جادو کے لیے تو قرآن میں سورۃ آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ ہے، ان سے جن جادو کے اثرات ختم ہوتے ہیں، اس سے نہیں ختم ہوتے۔ باقی ہر بندے کا واسطہ روگ نہیں کہ وہ جنات کو نکال سکے، جنات کو نکالنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری ہے، دو شرائط ہیں کہ وہ سچ بولے اور رزق حلال کھائے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ جن کیا نکالے گا، اس کو تو قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تو 95% لوگ اس وقت جنات کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جو لوگوں کی جنات بھی نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ کچھ لوگ جادو کے ذریعے جنات کو بھیجتے ہیں، وہ تو ظالم ہیں، کافر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جادو کے ذریعے جادو کا عمل توڑتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتے لیکن جادو ختم کرتے ہیں، لوگوں کا جادوگروں کی طرف سے بھیجے ہوئے جنات کو پکڑتے ہیں۔ تیسرا طریقہ اس کے یہ بہت مشکل ہے، 5% لوگ ہیں جو قرآن سے یا اسلامی تعلیمات کے مطابق دم کرتے ہیں، 95% جنات کے ذریعے کرتے ہیں، ان میں پرہیزگاری نہیں ہوتی، تقویٰ نہیں ہوتا، سچ نہیں بولتے، رزق حلال نہیں کھاتے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، پھر وہ ادھر سے نا قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ جن حاضر ہوتا ہے نہ نکلتا ہے، پھر وہ ادھر جاتے ہیں غیر اللہ کو، مطلب جو بھی جو پڑھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، وہ آسان طریقہ ہے، ادھر آپ نے صرف نماز چھوڑنی ہے، نماز چھوڑ دیں اکیلی، نیک بندہ نماز چھوڑ دے، شیاطین اس کی مدد کو آ جائے جب وہ غیر اللہ کو پکارے، کیونکہ غیر اللہ کو پکارنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلاؤں گا، تو دوبارہ کیوں اب نماز کا وقت ہو گیا، کل انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سے پھر دوبارہ کروں گا، اور یہ شادی ہوگی 15 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شادی ہوگی، اس دفعہ یہ شادی نہیں ختم کرا سکتے، جتنا مرضی سے پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیا ہے نا قرآن میں، ان اللہ مع الصادقین، اللہ کہتا ہے میں سچوں کے ساتھ ہوں، تو یہ کیسے ہمیں جیت جائیں گے، انشاءاللہ شادی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ تشریف لائیں، کیا ہو رہا ہے؟ حاضری چیزیں نظر آ رہی نظر آ رہی، ان سے پوچھ رہا ہوں کہو کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، بتا دیں جلدی بتا دیں، کیوں ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، پھر چڑھے گی نہیں۔ بس وہ جو پڑھائی کر رہا تھا نا وہ لٹک گیا تھا اور نیچے آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ سانپ بھی اس میں گر گئے تھے، اس کے علاوہ دوسرے بھی سانپ نظر آ رہے نہیں، تھے۔ جب میں افواہ سے تم پڑھ رہا تھا کیا ہو رہا تھا سامنے؟ ہاں جی وہی بتا رہی ہوں نا کہ وہ جو جادوگر پڑھ رہا تھا نا وہ لٹک گیا تھا، اور اس نیچے بہت زیادہ آگ جل رہی تھی، اس میں سانپ بھی گرے تھے، وہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اب سارا کچھ اور بھی کافی چیزیں تھیں ابھی میرے ذہن سے نکل گئی، آپ بات کر رہے تھے نا۔ اچھا، ان سے ایک دفعہ پھر کہہ دو کہ ڈاکٹر صاحب کہتے کہ اپنے موکل باپ سے بلا دو، کیونکہ یہ جو مقابلہ ہے نا اس میں، کیونکہ میں پوری دنیا میں دم کرتا ہوں، اس میں انڈیا کی جادوگر بھی شامل ہے، یہ ہمارا جو مقابلہ ہے، انڈیا کے جادوگر بھی ہیں، بنگلہ دیش کے بھی جادوگر ہیں، اور انگلینڈ کے، کیونکہ 192 تقریباً ملک ہے جہاں پہ میں لائیو دم کرتا ہوں، تو وہ سارے جو ہے نا جادوگر اس لڑکی کے ذریعے ٹیسٹ مطلب آ گئے ہیں کہ یہ شادی ہم روکیں گے۔ جو انڈیا سے آئی تھی وہ عورت، ہاں جی، وہ کیا نام تھا، ماتا کیا نام تھا اس کا؟ مائی صاحبہ، جو انڈیا سے آئی تھی کالی دیوی، کالی ماتا، ہاں کالی ماتا، وہ بھی انڈیا کے بھی آ گئے، جب بچی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا میرے لیے، پوری دنیا کے لیے، اس بچی کے ذریعے پوری دنیا کے جادوگر ایک طرف ہیں، میں ایک طرف ہوں، کیونکہ وہ جادو پڑھتے ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے،
لیکن انہوں نے اس بچی کو ٹیسٹ کیس بنایا ہے کہ اس بچی کے ذریعے پوری دنیا کے جادوگر جو ہے مجھے کہتے کہ ہم اس کی شادی روکیں گے، 15 اکتوبر تک نہیں ہونے دیں گے، لیکن الحمدللہ جی شادی ہوگی۔ اور کہتے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ جتنی مرضی تیاری کر کے آئیں، آپ جو مرضی جادو پڑھیں، الحمدللہ میں قرآن پڑھوں گا، تو انشاءاللہ تعالی مقابلہ ہوگا، تو کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ان سے۔ انہیں کہتے ہیں پوری تیاری کر کے آئیں، پوری دنیا کے جتنے بھی جادوگر ہیں وہ آئیں، لیکن میں ایک عید پڑھوں گا، فلما کو کالا موسم یہ تم سحر ان اللہ سیبتل ان اللہ علیہ وجہی کلّہ الحقہ بھی کلمات ہی بلاک کرے المجرمون گول کیا سہرات ساعد انما سنو قید سحر بلا جفل حسین ویسا ہوتا۔ ایک قید سے ساری دنیا کے جادوگر ان کا جادو اللہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے والا جو ہے نا اس کے لیے شرائط ہیں، وہ سچ بولے اور اس کے حلال کھائے۔ باقی جو علماء عالم ہیں اچھا میرا سر بھاری ہو رہا ہے، کچھ میرے سے تو نہیں کوئی چیز آ رہی؟ نہیں چھوڑو محترمہ، وہ آپ کے دیکھو نا بچی کی حالت خراب ہے، وہ کانپ رہی، اس کا ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ یہ کل مقابلہ ہوگا، انہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ جاؤ تیاری کرو، کل انشاءاللہ کل پھر نا 4 بجے نہیں 2 بجے ہم ہاں 2 2 2:30 بجے 2 بجے آپ آ جائیں تو مدرسے آ جائیں۔ اچھا جب مدرسے آئی ہے محترمہ، آپ کیا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا جب مدرسے کے گیٹ میں داخل ہوئی اوپر آئی؟ ہاں جی، جب میں اپنی والدہ کے ساتھ اوپر آئی ہوں تو ابھی آپ نہیں آئے تھے، تو آپ کے آنے سے پہلے دروازہ باہر کا دروازہ بند کیا کسی نے، تو میں نے کہا کہ ابھی تو ڈاکٹر صاحب نے آنا تھا، بابا جی نے آنا تھا، تو یہ دروازہ کس نے بند کر دیا، چلو میں کھول دیتی ہوں جا کے۔ جیسے ہی میں نے کھولا آپ کھڑے تھے، آپ نے کہا تو میں تو آ رہا تھا، کسی نے بھی دروازہ نہیں بند کیا۔ تو جب آپ بھی اوپر آ گئے ہیں، میں بھی اوپر آ گئی ہوں آپ کے سامنے، پھر یہ ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے بند کھولا ہے کہ بند کیا ہے، اس طرح کچھ کیا ہے۔ تو پھر جب حاضری میں آپ نے پڑھایا تو مجھے نظر آیا کہ ایک شرارتی بچہ ہے، وہ بچوں کی طرح نہیں ہے لیکن وہ بندر جیسی حرکتیں کر رہا ہے، ایک سانولا سا ہے، اور وہ اس نے نکر پہنی ہوئی ہے، قمیض نہیں پہنی ہوئی ہے، اور وہ شرارتیں کرتا ہے، اس کا منہ ایسے ہے جیسے وہ بھیڑیے کا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس طرح کر کے ہے، اور شرارتیں کرتا ہے وہ، اور وہی مجھے تنگ کر رہا تھا مجھے۔ میں گھر میں کپڑے جب سلائی کر رہی تھی، وہ میری مشین بھی خراب کرتا تھا، وہ سلائی نہیں کرنے دے رہا تھا مجھے۔ پھر آپ نے اس کو بھی یعنی کہ کہا ہے بات کرو، لیکن وہ نہیں مانا، تو پھر آپ نے پڑھائی سے اسے بھی ختم کیا۔ چل گیا تو ہاں نہیں، اسے بند کر کے پہلے رویا ہے وہ، پہلے اس کی ٹانگیں توڑی ہیں، تو اس کے بعد وہ رویا تھا، اسے کمرے میں بند کر دیا تھا، اس کے بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں جلا، سانپ جلے تھے، ابھی جو بھی تھے نا وہ سانپ جلے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، ہاں جی، محترمہ کل انشاءاللہ 2 بجے کے بعد پھر ہم جہاں سے شروع کریں گے، لیکن یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے جادوگروں کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے، بچی کی ٹیسٹ کیس بن گیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میں بھی پڑھوں گا، جادوگر بھی آئیں گے، جو بچی کو اللہ تبارک تعالیٰ جو نقشے دکھا رہا ہے، میں نہیں دکھا رہا، یہ بچی خود دیکھ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ اس بچی سے معلومات بھی کر سکتے ہیں، جو بھی پوری دنیا میں یہ پہلی بچی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں جب کسی خاتون کو کسی مرد کو ایتل کرسی دیتا ہوں تو اسے نقشے جو ہے نا نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے، 19 سال میں یہ ہر سینکڑوں مرتبہ یہ حاضریاں ایسی ہو چکی ہیں۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔ چلو